وہ ہے جس میں اولیاء اللہ کے سردار، اولیاء میں جن کا کوئی ثانی اور مثالی نہیں، وہ ہستی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ماں اور باپ دونوں سلسلے سے ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے ملتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو ماننا ہے اور ماننا ہی ہے، اس لیے کہ ولی کا مطلب ہم نے پچھلی ایک ہوتا ہے ولی یعنی اللہ کا دوست، ایک کو کہا جاتا ہے اولیاء، اللہ کے بہت سارے دوستوں کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی آدمی ولی بنتا ہے یا اولیاء کی جماعت میں جو شامل ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کامل طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کا اتباع اور ان کے نقش قدم پر اور ان کی تعلیمات پر نہ چلے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو اتنا زیادہ متبع سنت یعنی سنت کا اتباع کرنے والا، سنت کی پیروی کرنے والا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، کامل محبت ہونی چاہیے، مکمل محبت ہونی چاہیے، سچی محبت ہونی چاہیے، اللہ رسول سے محبت اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک آدمی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ ہو تب تک کہ وہ کامل مومن یعنی ایمان والا اور مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اعلان کرنے کہا، اپنے نبی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے محبوب لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ سے کہہ دیجئے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہیے کہ میری پیروی کرو یعنی میرے نبی کی پیروی کرو، ان کی چال چلو، ان کی اتباع کرو، ان کی تعلیمات پر چلو، ان کی سنتوں پر چلو، ان کی ایک ایک سنت پر جان دو، ان کی ایک ایک ادا کو اپناؤ، ان کی ایک ایک ادا کے عاشق بنو۔ قُلْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو۔ تو تم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے تو آپ کو کیا ملے گا اس کے سلے میں؟ یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کیا کرتے ہیں؟ خود خدا تم سے محبت کرے گا۔
نبی کی محبت اگر تم نے نبی سے سچی محبت کی اور نبی سے سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ تم ان کی تعلیم ان کی سنتوں پر چلو, ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو. تو جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ ولی بنے اور اولیاء کی جماعت میں جو شامل ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے چلے. حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ولایت کا, ان کی کرامات کا بڑا چرچا تھا. ان کی کرامات کی بڑی دھوم مچتی تھی کہ یہ صاحب کشف و کرامت بزرگ ہے. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا کہ حضرت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں اور وہ کرامات دیکھنا چاہتا تھا. وہ آیا تو انہوں نے کہا آ جاؤ. اس کو رکھا انہوں نے اور پھر جانے لگا. کچھ عرصہ رہا, جانے لگا. حضرت میں جانا چاہتا ہوں. بولے جاؤ. تو جاتے جاتے اس شخص نے کہا کہ حضرت میں آیا اور میں نے کہا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا رہو. میں نے جانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ. یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں آئے تھے؟ انہوں نے فرمایا میں نے آپ کے کرامات کی بڑی دھوم سنی تھی, آپ کی کرامت دیکھنے آیا تھا, لیکن اتنے دنوں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو کرامت جو ہوتی ہے یہ خلاف عادت اور خلاف واقعہ اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں سے ایسی ان کی زبان سے کچھ بات نکلتی ہے یا ان سے کچھ ایسی ادا سرزد ہوتی ہے, ایسا عمل ہوتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اتنے دن آپ کے پاس رہا اور میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی, اس لیے میں جا رہا ہوں. ٹھیک, اچھا آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اتنے دنوں میں تم جو میرے پاس رہے تو اتنے دنوں میں میرا کوئی قول, کوئی فعل, یعنی میری کوئی بات, میرا کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیکھا تم نے؟ کیا مجھے مکمل سنتوں کا پابند نہیں دیکھا؟ کیا میری زندگی سنتوں کے خلاف نظر آئی؟ اس نے کہا یہ تو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا مکمل جہاں تک ہو سکے پابند ہو کر چلے اور ایک سنت اس سے نہ چھوٹے, ایک ان سے سنت کی ادا سرزد نہ ہو, تو اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. بولے رہو. اور آپ نے اس کو اچھا خاصا خدمت میں لگا دیا. تو تھکا ہارا کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں. بولے جاؤ. جاتے جاتے کہنے لگا کہ حضرت آپ جیسا ولی کامل میں نے آج تک نہیں دیکھا. فرمایا دور ہو مردود کم بخت, تو جب آیا تھا میں نے پہچانا تھا اور پہچان کر میں نے تجھے طبیلے میں اور گھوڑوں کی ٹانگوں کی جو سواری کے گھوڑے ہوتے تھے اس کی خدمت میں لگا دیا تھا. میں جانتا تھا کہ تو ابلیس ہے اور جاتے جاتے میرے دل میں تکبر کا بیج بو کے جانا چاہتا ہے. تو بزرگوں اور بھائیوں, یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, اسی پر انشاءاللہ آئندہ بات کرتے رہیں گے جب بھی موقع ملے گا. انہوں نے 3 کتابیں لکھی. ایک ہے فتوح الغائب, عربی تھے, اب اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, جس کو ضرورت ہے اس کتاب کو حاصل کرے, تلاش کرے. ایک ہے غنیت الطالبین, یہ بھی ان کی کتاب ہے, اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اور ایک ہے فیوز ربانی, ترجمہ فتح الربانی, یعنی
وہ جو بیان کرتے تھے اس زمانے کے ان کے ایک شاگرد جو تھے وہ بیان کو قلم بند کرتے تھے. آج جیسے ذرائع تو تھے نہیں اس زمانے میں, لہذا قلم بند کرتے تھے. ان پورے تقریباً 63 واعظ اور نصیحت اور بیان کی ایک کتاب ہے مکمل, اور اس کا ترجمہ ہوا ہے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بھی کیا. اور ترجمہ چونکہ یہ بہت پرجلال بزرگ تھے, بہت ہی جلالی تھے, ان کے خطبات بھی بے حد گرم اور بڑے پرجلال ہوا کرتے تھے, بے حد مؤثر خطبات ہوا کرتے تھے. بعض لوگ جو ہے شدت احساس میں گریباں پھاڑ لیتے, ان کو پتہ نہیں چلتا تھا ہم کیا کر رہے ہیں, یعنی اتنے بہترین بیانات ہوتے تھے. لہذا ان بیانات, وہ عربی میں بیانات تھے اور اس درجے کی, اس سطح کی اور اس لیول کی وہ عربی تھی. لہذا اسی کے شاعر شان مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے شاعر شان خطبہ کا, انہوں نے ان کے خطبات کا, ان کے واعظ و بیان کا ترجمہ کیا ہے. اگر آپ اس بیان کو, ان واعظ کو پڑھیں گے, آج بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں. آج بھی اس کے اندر وہ تاثیر ہے, بشرطے کہ پڑھنے والا سمجھ کر اس انداز میں پڑھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اولیاء اللہ سے کامل محبت نصیب فرمائے اور ان کی سچی تعلیمات پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا